آمنہ کو MSc میں گولڈ میڈل ملا تو وہ بہت خوش تھی، کیوں نہ کہ اس کو اپنے آنے والا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا تھا۔ اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار تھی اور اپنے والدین کی ممنون تھی۔ آمنہ نے اپنے فائنل سیمسٹر میں فل برائٹ اسکالرشپ کی اپلیکیشن بھر دی تھی اور اس کو یقین تھا کہ اس کو یہ اسکالرشپ ضرور ملے گا۔ آمنہ کی محنت رنگ لائی اور ایمبیسی نے آمنہ کو امریکہ کے لیے PhD کا اسکالرشپ دے دیا۔ اس پر آمنہ اور اس کا خاندان انتہائی خوش تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا بار بار۔ یہ آمنہ کا انتہائی خوشگوار دن تھا۔ آمنہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنی خوشیاں منا رہی تھی۔ پھر آمنہ نے اپنے جانے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ آمنہ بہت خوش تھی اور آخرکار وہ دن آ پہنچا جب آمنہ کی امریکہ کے لیے فلائٹ تھی۔ آمنہ نے فلائٹ پکڑی اور امریکہ کے لیے روانہ ہو گئی اور راستے میں سوچ رہی تھی کہ میں وہ لڑکی ہوں جو کبھی ایک سے دوسرے شہر نہیں گئی اور اب ایک دم سے 7 سمندر پار جانے کا موقع مل گیا، وہ بھی اکیلے میں۔ آمنہ کے خاندان والے اس پہ بے حد اعتماد کرتے تھے، اس لیے انہوں نے امریکہ جانے کی اجازت آمنہ کو دے دی تھی۔ آمنہ کو اچھے سے اندازہ تھا کہ امریکہ سے PhD کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، مطلب کہ وہ بہت ہی زیادہ اچھی جگہ پہ پہنچ گئی تھی اپنی محنت کے بل بوتے پر۔ اب آمنہ کے لیے زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا اور آمنہ اس پہ بے حد خوش تھی۔ آمنہ نیو یارک کے ایئرپورٹ پر اتری تو یونیورسٹی کے نمائندے اس کو وصول کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آمنہ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور یونیورسٹی کے ہاسٹل لے گئے۔ آمنہ کو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں چھوڑا اور اس کو آنے والا شیڈیول بتا کر اپنی اپنی جگہوں پہ واپس چلے گئے۔ آمنہ ہاسٹل کے کمرے میں پہنچی تو اس نے اپنے گھر ویڈیو کال کی اور ان کو اپنا کمرہ اور اپنے ملنے والی سہولتیں دکھائی۔ اس پر اس کا خاندان پھر سے بہت شکر گزار تھا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ سب آمنہ کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ آمنہ نے تمام تر ریسرچ YouTube پر پہلے سے ہی کر لی تھی اور آمنہ کو ہر چیز کا بخوبی علم تھا، اور آمنہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھا رہی تھی، کیوں نہ کہ وہ جہاں خوش تھی وہاں وہ احتیاط بھی برت رہی تھی۔ آمنہ کا یونیورسٹی میں PhD کا اسکالرشپ ہی نہیں آفر ہوا تھا، بلکہ یونیورسٹی میں اس کو اسسٹنٹ شپ کی نوکری بھی ملی تھی، جس سے آمنہ اچھا خاصا ماہانہ پیسے کما رہی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کی تعلیم مکمل طور پر فری تھی۔ اب آمنہ مکمل طور پر ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بن چکی تھی۔ امریکہ کی زندگی کی بھاگ دوڑ میں وہ بہت تیزی سے شامل ہو گئی۔ پھر آمنہ نے اپنی گاڑی بھی خرید لی اور اسی طرح 1 سال بیت گیا۔ اب آمنہ کی PhD میں صرف 4 سال باقی تھے۔ آمنہ بہت ہی خوش تھی اور آمنہ اپنی زندگی کے سفر میں بہت کامیابی سے چل رہی تھی۔ امریکہ میں آمنہ کی پہلی سالگرہ آئی تو پاکستان سے اس کے خاندان والے رشتہ داروں نے اور دوستوں نے بہت سے تحفے تحائف آمنہ کو امریکہ بھیجے۔ آمنہ نے باخوشی وہ سارے تحفے قبول کیے اور بہت خوش تھی ان تحفوں کو دیکھ کر۔ آمنہ نے جب سارے تحفے کھولے تو کسی میں ڈیکوریشن پیسز، تو کسی میں آمنہ کی پکچر فریم تھی، اور کسی میں چوڑیاں، تو کسی میں کچھ تو کسی میں کچھ۔ تاہم اس کی دوست نے اسے ایک تحفہ بھیجا تھا جس میں کچھ کپڑے تھے۔ وہ کپڑے دیکھ کر آمنہ بہت خوش ہوئی، کیوں نہ کہ اسے پاکستانی ملبوسات کی اہم موقعوں پہ ضرورت ضرور پڑتی تھی۔ اب آمنہ ان کپڑوں کو اہم موقعوں پر پہنتی تھی۔ آمنہ کی دوست نے اسے 3 سوٹ بھیجے تھے، جس میں ایک سوٹ سفید کلر کا بھی تھا۔ آمنہ نے وہ سوٹ ابھی تک کسی وجہ سے پہنا نہیں تھا۔ ایک دن پاکستانی کمیونٹی میں کوئی فنکشن تھا، آمنہ وہ سوٹ پہن کر اس فنکشن میں چلی گئی، اور جب آمنہ واپس آئی تو آمنہ کو کپڑے بدلانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی اور اسی طرح وہ سو گئی، کیوں نہ کہ وہ قمیض شلوار تھی، اس میں وہ سونا کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، اسی لیے وہ ایسے ہی سو گئی۔ جب آمنہ سوئی تو رات کے 2-2:30 بجے ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق آمنہ کے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے میرے کپڑے واپس کر دو، مجھے میرے کپڑے واپس کر دو۔ یہ دیکھ کر آمنہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک عجیب و غریب قسم کا بندہ کھڑا ہوا تھا جو تھا تو انسانی شکل کا، لیکن اس کا جگہ جگہ سے گوشت لٹکا ہوا تھا، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، ہاتھ عجیب سے مڑے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر آمنہ کو خوف زدہ ہونا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ آمنہ نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دی، دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی دوران ہاسٹل کے تمام لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئے، وارڈن آ گئی اور انتظامیہ آ گئی۔ انہوں نے آمنہ کی پریشانی پوچھی تو آمنہ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا
اور اسی دوران آمنہ بے ہوش ہو گئی۔ آمنہ کو ہسپتال لے جایا گیا اور پاکستانی کمیونٹی کے کچھ بااثر لوگ بھی وہاں پر آ گئے۔ جب انہوں نے آمنہ کی پریشانی پوچھی تو ان کو پتہ چلا کہ آمنہ ڈر گئی ہے۔ سب نے یہ سمجھا شاید بچی خواب میں ڈر گئی ہے، اس وجہ سے بے حد خوفزدہ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف یہ اطلاع جب آمنہ کے گھر والوں کو ملی تو وہ بے حد پریشان تھے۔ تاہم آمنہ کی دادی اور نانی یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری بچی پہ کسی نے تعویذ کرا دی، ہماری بچی کی کامیابی کسی سے دیکھی نہیں کی، جبکہ حقیقت بالکل برعکس تھی۔ پاکستانی کمیونٹی میں ایک بہت ہی نیک خاتون تھی۔ انہوں نے آمنہ کو دیکھا تو انہوں نے آمنہ کی حالت فوراً سمجھ لی۔ انہوں نے ایک بااثر بزرگ سے رابطہ کیا اور آمنہ کی تمام حالت ان کو بتا دی۔ اس پر وہ بزرگ آمنہ کو دیکھنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کی حالت جو ہے نا وہ کسی خاص وجہ سے ایسی ہوئی ہے اور وہ وجہ انتہائی شرمناک ہے۔ بزرگ ہستی نے حکم دیا کہ آمنہ یہ سفید سوٹ لے اور جنگل میں جا کر پانی کے پاس پھینک آئے اور بولے میں نے تمہارے کپڑے واپس کر دیے، اب میری جان چھوڑ دو۔ آمنہ یہ عمل کرنے سے کترا رہی تھی کیوں نہ کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، لیکن ان بزرگ نے آمنہ کو زبردستی بولا اور آمنہ کی والدہ اسے فون پر بار بار کہتی رہی، تب جا کر آمنہ کی ہمت بندھی اور اس نے یہ عمل کیا۔ آمنہ نے جس دن جنگل میں جا کر یہ سوٹ پھینکا اس دن کے بعد آمنہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اور آمنہ کو خوف بھی قدرے کم لگ رہا تھا۔ اب آمنہ کے اندر تجسس تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ بزرگ نے بتایا کہ یہ جو مخلوق تم سے بار بار اپنے کپڑے واپس مانگ رہی تھی یہ کوئی مخلوق نہیں بلکہ ایک مردہ تھا جس کا کفن تم نے پہن لیا تھا، وہ اپنا کفن واپس لینے آیا تھا۔ آمنہ نے پوچھا میں نے اس کا کفن کیسے پہنا تھا، میں نے تو اپنے کپڑے پہنے تھے۔ اس پر وہ بزرگ مسکرائے اور بولے پاکستان کے بہت سے قبرستانوں میں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو رات کو گورکھن اس کا کفن اتار لیتا ہے اور پھر وہ لوگ مارکیٹ میں جا کے سیل کر دیتے ہیں اور پھر وہ آگے سے کپڑا بن کے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مردے اپنی قبروں میں ننگے پڑے ہوئے ہیں اور یہ مردے اپنا کفن واپس لے کے ہی چھوڑتے ہیں اور یہ سارا ایک کاروبار کے طور پر ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ کچھ خاص برا نہیں ہوا، ایک بے بس مردہ اپنا کفن ہی واپس لینے آیا تھا تم سے۔ یہ سن کر آمنہ کو بہت افسوس ہوا اور سوچنے لگی کہ ہمارے ملک میں تو مردے کا کفن تک چھین لیا جاتا ہے، ہم کس سمت چل چکے ہیں؟ کیا ہم وہی ہیں جو اسلام کے نام پر ہمارا ملک بنا تھا؟ آمنہ کو اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ وہ ایک مردے کا کفن پہن کر فنکشنز اٹینڈ کر رہی تھی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ دوستو یہ کہانی بالکل سچی کہانی اور ہمارے ایک رشتہ دار کے ساتھ پیش آئی ہے۔ شکریہ۔